حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان المؤمنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ میرے بھائی عزیز و پیارے، رب کا بہت بڑا احسان و کرم اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا میں سب سے بہترین جگہ، راحت کا جگہ، سکون کا جگہ جنت کی باغ میں اللہ تعالی نے آنے کے توفیق عطا فرمایا، اسی لیے بھائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا رہا لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ جو ان ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں حرف شرط، اللہ تعالیٰ شرط دے رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم لوگ شکریہ ادا کرے گا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام اور نون اللہ تعالیٰ لام بھی تاکید کے لیے لے کے آیا، نون بھی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ کہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کیا کر دے گا، بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، پھر کہ اللہ تعالیٰ پھر شرط دے رہا ہے اگر تم لوگ انکار کرو گے، ناکفری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے قیامت کی میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ لوگ کو ندا کرے گا، بلائے گا جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ رسول کہہ رہا ہے اول من دعا الى الجنة یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، اللہ رسول کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ لوگ کو جنت کی طرف بلائے گا جو ہر حالت میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دیکھو بھائی آپ کا اللہ تعالیٰ خوشی میں رکھا ہے، غم میں ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ہر حالت میں کیا کہنا ہے؟ ویسے الحمدللہ، افضل شکر کیا ہے؟ ویسے الحمدللہ کہنا ہے۔ 360 کا حساب سے 360 دن ایک سال ہوتا ہے اور سورج کا حساب سے 365 دن میں ایک سال ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ پورا ایک سال اللہ تعالیٰ نے تندرستی رکھا ہے، صحیح رکھا ہے، کبھی کبھی سال میں ایک دو بار کیا ہو جاتا ہے؟ ویسے بخار ہو جاتا ہے تو ہم سب بھائی کے پاس جا کر بولنے لگتا ہے میرا کیا ہو گیا، بخار ہو گیا، کیونکہ بھائی بخار دینے والا کون ہے؟ ویسے اللہ ہے، اور شفا دینے والا کون ہے؟ ویسے اللہ ہے۔ کسی کے پاس بول کے کچھ فائدہ نہیں ہے، بولنے والا کسی نے تھا؟ ویسے اللہ کے بندے، اللہ تم ہمارا کیا کر دو؟ صحیح کر دو۔ اللہ رسول کہہ رہا ہے اگر ایمان والا کا اللہ تعالیٰ پاؤں میں ایک کانٹا بھی گھس جائے گا نا، اگر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رکھا بیمار ہے، صحت مند، ہر حالت میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہے، بس رب نے اچھا رکھا ہے میرے کو۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھا ہے البدایہ والنہایہ، اور بخاری مسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص کا بارے میں واقعہ آیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں بھائی جان؟ اور قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام بھی کیا ہے بھائی جان؟ بنی اسرائیل۔ ہم جو بھائی قرآن پڑھتا ہے اکثر بھائی کہ بنی اسرائیل کا معنی ہو جائے، معلوم ہو جائے گا نا تو قرآن سمجھنے میں کیا ہو جائے گا بھائی جان؟ آسان ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اکثر نبی بھیجا کس میں بھائی جان؟ بنی اسرائیل میں، سوائے کچھ انبیاء کرام کے بغیر، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کرام کے بغیر تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کدھر بھیجا ہے؟ بنی اسرائیل میں بھیجا ہے۔
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दो बेटा था, एक था इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक था कौन भाई, इसहाक अलैहिस्सलाम। और इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटा का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटा का नाम क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को, नेक्स्ट नस्ल को क्या कहते हैं भाईजान, बनी इसराइल कहते हैं। और हम लोग क्या है, बनी इस्माइल, हम लोग क्या भाईजान, बनी इस्माइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल में अल्लाह ताला कितना विक्रम भेजा है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में सिर्फ अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। देखो भाई, अब बीमार हो गया, मसलन मैं बीमार हो गया, बहुत डॉक्टर के पास गया है मैंने, डॉक्टर ने दवाई दे रहा है, मैं खा रहा हूँ, लेकिन क्या नहीं हो रहा हूँ, सही नहीं हो रहा हूँ। फिर आखिर में मैं एक डॉक्टर के पास गया है, जो दवाई दिया जिसकी वजह से मैं क्या हो गया, सही हो गया। तो मेरे लिए ये क्या है कि सबसे आखिरी डॉक्टर भी है, और क्या है, कीमत वाला डॉक्टर भी है। क्यों? इसकी वजह से मैं क्या हो गया, सही हो गया। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सा अम्बिया भेजा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही सबसे आखिरी रसूल है, और खातमुन नबीय्यीन, सबसे कीमत वाला नबी है। तो यहूदी ने सब हर वक्त में दुआ कर दिया, अल्लाह तुम आखिरी नबी को भेज दो, हम लोग उसके साथ मिलकर कैसे लड़ेगा, ऊपर के साथ लड़ेगा। लेकिन जब वो लोग देखा अपना नस्ल में नहीं आया है, किसका नस्ल में आया है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का नस्ल में आया है, इसलिए वो लोग क्या कर दिया, मानने के लिए इनकार कर दिया है। तो बनी इसराइल, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहा इन्ना मिन अहलिल किताब, अहले किताब कहते हैं तौरात जिसके ऊपर उतरा है और इंजील जिसके ऊपर उतरा है, यानी यहूदी और नसारा। इसको कुरान मजीद में क्या कहते हैं भाईजान, अहले किताब कहते हैं। तो अहले किताब में वो लोग का मालूम था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अल्लाह ताला अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, मैंने 10 लोगों को किताब दिया है, यानी अहले किताब यहूदी और नसारा। अल्लाह यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जानता है जैसा कि कोई बाबा अपने बेटा को क्या करता है भाईजान, पहचानता है। जैसा कि कोई बाबा अपने बेटा को क्या करता है भाईजान, पहचानता है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया है, और आने के बाद उसके साथ में उसका क्या है, बच्चा, छोटा बच्चा। तो अल्लाह से कहा रहा ये कौन है, बोलते मेरा बेटा है। बोलते रसूल आप भी गवाही रहो, ये मेरा क्या है, बेटा है। अल्लाह रसूल कह रहे हैं ये तुम्हारा क्या है, बेटा है। तो इस दुनिया में कोई बाबा अपना बेटा को पहचानने में क्या नहीं होता, दिक्कत नहीं होता है। इससे भी ज्यादा यहूदी और नसारा जानता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उम्र 9 साल यानी तकरीबन 10 साल के अंदर में हुआ, तो अपनी चाचा अबू तालिब के साथ में सफर में जा रहा था। अबू तालिब काफिला लेकर सीरिया की तरफ रवाना किया है। तो जब रास्ता में जाकर एक जगह में ठहरा, तो उधर में एक फादरी था, क्रिश्चियन के धर्म वाला था, जिसका नाम था, किताब में लिखा बाहिरा था, तफसीर में लिखा है। तो बाहिरा ने अपने गिरजा से देख रहा है कि काफिला के अंदर में एक लड़का के ऊपर से क्या दे रहा है, बादल क्या दे रहा है भाईजान, साया दे रहा है। और जिस घास के नीचे बैठा है वो घास क्या कर रहा है, थोड़ा सा साया दे रहा है। तो पादरी देखकर उसका मालूम हो गया ये कौन हो सकता है, आखिरी रसूल है। क्योंकि तौरात में, इंजील में सब मालूम है रसूल किधर सफर करेगा, इसके कैसे होलिया कैसे होगा। तो पादरी ने सबको दावत दिया खाना खाने के लिए। तो अरब का काफिला बोलते हम लोग को भी कितना मर्तबा तुम्हारे ये काफिला इधर ठहरा, कोई भी दावत नहीं दिया, आज क्यों दावत दे रहा है। बोलता है क्या है, कानून है, एक वजह है इसलिए दिया है। तो सबको दावत दे, सबको खाना के लिए बुलाया है, तो सबने आकर खाना में बैठ गया है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र कमती है, इसीलिए दूर में बैठा है सामान के पास में। तो फादरी ने कहने लगा उसको भी लेके आ जाओ उसको। तो फिर अबू तालिब ने उसको उठा के लेके आ गया है। तो जब खाना पीना हो गया तो सब इधर उधर गए खाने के बाद। तो फादरी ने जाकर मोहम्मद से बात कर रहा है, उनको मैं लात उज़्ज़ा का कसम देता हूँ, यानी जो काबा का अंदर भूत है। तो अल्लाह से बहुत गुस्सा हो गया, बोलता तुम इसके दोनों नाम को मैं क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो फिर उसने कहा अल्लाह की कसम तुम बात आओ। तो जितना सवाल किया उसने सवाल किया, अल्लाह रसूल ने सवाल का जवाब दिया। फिर फादरी ने देखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना, जहाँ के पीछे में क्या है, मोहर नबूवत, अल्लाह ताला ने नबूवत का मोहर लगा के रखा है। तो फादरी मालूम हो गया क्या ये आखिरी रसूल 100%। फिर अबू तालिब को बोलता है मेरे को जैसे मालूम है ये आखिरी रसूल है, इसे सीरिया में कितना यहूदी का क्या मालूम है ये आखिरी रसूल होगा। अगर वो लोग पहचान लेगा तो उसको उधर में क्या कर देगा, नुकसान करेगा। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा तुम किधर ऑफिस चला जाओ, मक्का में ऑफिस चला जाओ। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किधर चला गया भाई, मक्का में आ गया है।
تو بنی اسرائیل میں 3 شخص تھا. کتنا شخص تھا بھائی جان؟ 3. ایک تھا بیمار والا, یعنی جیسا کہ کسی کا بدن میں بڑا دانا ہوتا ہے پھر بگڑ جاتا ہے, ہمارا زبان سے کیا کہتے ہیں بھائی جان؟ کشٹ روگی کہتے ہیں. اور دوسرا تھا ٹک والا تھا, جس کے سر میں کیا نہیں ہے بھائی جان؟ بال نہیں ہے. اور تیسرا تھا فائدیشی کیا بھائی جان؟ اندھا تھا, یا آنکھ نہیں تھا, آنکھ تھا, نبینا تھا. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں کے امتحان کے لیے ایک فرشتہ کو بھیجا. کتنا فرشتہ کو بھیجا بھائی؟ سب سے پہلے جو بیمار والا تھا اس کے بعد بھیج دیا ہے, جا کر اس کو سوال کر رہا ہے تم کیسے ہے؟ بولتا تم تو دیکھ رہے ہیں میں کیسے ہے, میرا باڈی کی حالت کیسے ہے. تو پھر بولتا اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم کیا کرے؟ شفا کرے. جب اس نے دعا کیا, ہاتھ دھلے, وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ پورا صحت مند ہو گیا. پھر اس کو کہنے لگا تمہارا کون سا چیز پسند ہے؟ بولتا میرے کو اونٹنی پسند ہے. تو اس نے اس کو ایک حاملہ والا اونٹنی دے دیا اور برکت کے لیے کیا دیا بھائی جان؟ دعا کیا. پھر چلا گیا. پھر نمبر 2 کس کے پاس گیا بھائی جان؟ ٹک والا کے پاس گیا, جس کے سر میں کیا نہیں ہے بھائی جان؟ بال نہیں ہے. تو اس کے پاس جا کر اس کو کہنے لگا تم کیسے ہے؟ بولتا ہمارا سر میں بال نہیں ہے. سب دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے. پھر اس نے ہاتھ دھویا, بھی کیا ہو گیا بھائی جان؟ صحیح ہو گیا. بولتا تمہارا کون سا چیز پسند ہے؟ بولتا میرے کو گائے پسند ہے. تو پھر اس کو بھی سیم حاملہ والا کیا دے دیا بھائی جان؟ گائے دے دیا. اور دعا کی اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے؟ برکت دے. پھر نمبر 3 چلا گیا کس کے پاس بھائی؟ نبینا کے پاس چلا گیا ہے. تو پھر اس کو کہنے لگا تمہارا کم کیسے ہے؟ بولتا میرا تو آنکھ نہیں ہے, میں دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ پا رہا ہوں. پھر اس نے ہاتھ بلایا, کیا ہو گیا بھائی جان؟ آنکھ میں روشنی آ گیا. پھر کہنے لگا تمہارا کون سا چیز پسند ہے؟ بولتا میرے کو بھوک بکری پسند ہے. تو اس نے اسے حاملہ والا کیا دے دیا؟ بکری دے دیا. پھر آخر میں دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے؟ برکت دے. تو اس نے بہت سال کے بعد آیا پھر امتحان لینے کے لیے. سب سے پہلا بیمار والا کے پاس چلا گیا. اس کو جا کر کہنے لگا میں تو تم کو پوچھ رہا ہوں, تم پہلے بیمار تھا, اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کر دیا؟ صحیح کر دیا ہے. دیکھو تمہارے پاس بہت اٹھنی ہے, ہاتھ بڑا ہے, اگر تم ایک اٹھنی دے گئے تو میرے سفر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے, آسان ہو جائے گا. اس نے انکار کر دیا. بولتا یہ میرا باپ دادا سے میرے پاس کیا ہے؟ آ گیا ہے, تم کیا بولتا ہے؟ پھر اس نے انکار کر دیا. پھر اس نے کہنے لگا اچھا اگر تمہارا یہ تم جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارا کیا کرے؟ فیصلہ کرے. پھر اس سے چلا گیا. پھر دوسرے کے پاس بھی گیا, نابینا اس کے پاس گیا, ٹک والا کے پاس گیا, تو بھی ایسے ہی حال ہے, وہ بھی انکار کر دیا. آخر میں جو جس کا آنکھ نہیں ہے اس کے پاس گیا ہے. تو اس نے کہنے لگا, وہ بولتا ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں اندھا تھا, میرا رب نے میرے کو اتنا دیا, تمہارا جو دل سے تم ادھر سے کیا کرو لے کے جاؤ. پھر اس نے کہنے لگا میں امتحان کے لیے آیا ہوں. وہ دونوں کیا ہو گیا؟ ناکامیاب ہو گیا. تم کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی دوستو بزرگ, کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا کیا کہنا بھائی صاحب؟ الحمدللہ کہنا. کسی کو یہ نہیں بولنا جو میرا بیمار ہے میں ہی ہوں, اور کسی کو بول کے فائدہ بھی نہیں ہے. بولے گا تو کس کے پاس بولنا بھائی صاحب؟ اللہ کے پاس بولنا. اللہ آپ بیمار دیا ہے, آپ صحیح کرنے والا ہے. تو میرے بھائی دوستو آج جو خطبہ کا مختصر بات تھا امانت کے بارے میں. کیا جس کے بارے میں بھائی صاحب؟ امانت کے بارے میں. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومن کا 7 صفت بیان کیا. دیکھو بھائی ایک سورہ کا نام ہے سورہ المؤمنون, اور کافر کا نام ہے سورۃ الکافرون, اور ایک سورہ کا نام ہے سورۃ المنافقون, اور ایک سورہ کا نام ہے انسان, حل اتیٰ علی الانسان. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومن کا 7 صفت بیان کیا. کتنا صفت بیان کیا بھائی؟ 7 صفت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہ لوگ کیا چیز کا ورثہ؟ جنت الفردوس کا ورثہ. مثلا بھائی تفسیر میں لکھا ہے آپ کا بابا نے دنیا سے چلا گیا تو بابا کا حصہ کا وارث آپ کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹک بن جائے گا. کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا کیونکہ آپ کا بابا کا دیا ہوا مال ہے. سیم ویسا ہی جس کے اندر میں 7 صفت ہوگا وہ کیا چیز کا وارث بن جائے گا؟ جنت الفردوس. ایسا کہ تو حتیٰ کہ جو ایمان والا ہے اس کو تو جنت ملے گا, لیکن جنت میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے. جس سے کہ ہم لوگ جب فلائٹ میں چلتا ہے تو کوئی ہے فرسٹ کلاس, بزنس کلاس, ہم لوگ جو عام انسان ہے اس میں کس میں جاتے ہیں؟ اکنومی کلاس میں جاتا ہے جو نیچے والا ہے. تو جنت الفردوس میں ایسے جنت میں بھی ایسے طبقہ ہوگا. اس لیے اللہ رسول کہہ رہا ہے جب تم لوگ جنت مانگے تو بڑا والا مانگو. کون سا مانگنا ہے؟ جنت الفردوس. کیسے مانگنا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. کیا کہنا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اے میرے رب, اللہم اے اللہ, انی میں اسألک مانگتا ہوں جنت الفردوس, جنت جو کیا ہے؟ اعلیٰ فردوس ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 صفت بیان کیا. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایمان والا کا سب سے پہلے صفت ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا بھائی؟ خشوع کے ساتھ پڑھے گا. پھر الذین هم فی صلاتہم الذین هم عن اللغو معرضون.
جو ایمان والا ہے وہ کیا کرے گا؟ زیادہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ زیادہ بات نہیں کرے گا، غضبون سے آیا یعنی اس کا زبان کو سب سے پہلے تو کیا کرے گا بھائی جان؟ حفاظت کرے گا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو ایمان والا کیا کرے گا بھائی جان؟ زکات دے گا۔ دیکھو بھائی اس دنیا میں بہت تہجد پڑھنے والا بھی دیکھے گا، بہت کچھ کرنے والا، لیکن زکات دینے کے لیے کیا نہیں ہے بھائی جان؟ تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جدھر میں قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ زکات بھی ذکر کیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّکَاةَ، عورت کو بھی کہہ رہے تم لوگ کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ ایمان والا کا 3 نمبر صفت ہے کیا دینا ہے؟ زکات دینا ہے۔ 4 نمبر صفت ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ نے اپنی شرمگاہ کیا کرتا ہے بھائی؟ حفاظت کرتا ہے، یعنی زنا نہیں کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے زنا نہیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے بھائی؟ شادی کرتا ہے۔ پھر 5 نمبر امانت ہے الذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ 6 نمبر امانت ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ امانت کا خیانت نہیں کرتا ہے۔ پھر الذین هم علی صلواتهم محافظون، جو ایمان والا ہے وہ نماز کو کیا کرتا ہے بھائی؟ حفاظت کرتا ہے۔ نماز کا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے، سب سے پہلے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آخر میں الذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اس آیات میں آپ دیکھو نا ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ ہم لفظ استعمال کیا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم حافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ ہر لفظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہر آیت میں کیا بیان کر؟ ہم، یعنی انہوں نے جس کے اندر میں 7 صفت آ جائے گا وہ کیا چیز کا عورت بن جائے گا بھائی جان؟ جنت الفردوس کا عورت بن جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، انہوں نے کدھر رکھے گا بھائی جان؟ جنت الفردوس ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ تو بھائی میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کا 58 نمبر آیت طلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہ تم لوگ کیا کرو؟ اپنا امانت کو پورا کرو۔ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانات یہ جمع لفظ ہوتا ہے، تو جمع اس لیے ایک انسان کے اوپر میں ایک وقت میں بہت سا امانت ہے۔ کتنا امانت ہے بھائی؟ بہت سا امانت ہوتا ہے۔ تو علماء کرام لکھا ہے سب سے پہلی بڑی امانت ہے یہ ہمارا 3.5 ہاتھ گھوڑی ہے۔ کون سا ہے بھائی جان؟ یہ 3.5 ہاتھ گھوڑی ہے۔ دیکھو بھائی امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت اس کے بعد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک گھوڑی ہے، مثلا میں نے اس بھائی کے پاس دے دیا ہے، تو بھائی کے پاس میرا یہ گھوڑی کیا ہے بھائی جان؟ امانت ہے۔ بھائی چاہے تو یہ بیچ بھی نہیں سکتا ہے، استعمال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر جب بھائی کے پاس بھائی میرا گھوڑی دے دو تو پھر کیا کرنا پڑے گا بھائی جان؟ واپس کرنا پڑے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے امانت اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس کسی آدمی کا کسی کا کوئی چیز کیا ہے؟ امانت ہے، آپ کا قبضہ میں ہے، آپ استعمال کر رہا ہے شرطوں کے مطابق، آپ استعمال کر رہا ہے کیسے مطابق بھائی جان؟ شرطوں کے مطابق۔ جب وہ مانگے گا تب پھر کیا کر دینا بھائی جان؟ واپس دینا ہے۔ تو اللہ آپ لوگ بات ہے یہ ہمارا جو آنکھ ہے یہ دینے والا کون ہے بھائی جان؟ اللہ ہے۔ یہ ہاتھ کون دیا بھائی جان؟ اللہ دیا۔ یہ ناک کان سب دینے والا کون ہے بھائی جان؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط کے مطابق یہ آنکھ دیا ہے، یہ ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ کو استعمال کرنا ہے تو کس کے حکم پر کرنا ہے بھائی جان؟ اللہ کے حکم پر کرنا ہے۔ چلیے اسی لیے یہ جو ہمارا باڈی ہے یہ کس کا دیا ہوا چیز ہے بھائی جان؟ اللہ کا دیا ہوا چیز ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت آدمی کیا کر رہا ہے بھائی جان؟ ماننے سے پہلے کہہ رہا میرا آنکھ کو میڈیکل میں دے دینا، نہیں بھائی یہ کیا نہیں ہے بھائی جان؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ آنکھ کا مالک کون؟ آپ نہیں ہے، آپ کیسے دوسرے کو دے گا؟ اس آنکھ کا مالک کون ہے بھائی جان؟ اللہ ہے۔ تو اس میں علماء کرام اور ایک قول ہے جو کسی کو خون دے سکتا ہے، جو کیونکہ خون دے گا تو خون پھر کیا ہو جاتا ہے بھائی جان؟ آ جاتا ہے۔ آپ کسی کو تھوڑا سا خون دے دیا آپ کا باڈی سے تو پھر کچھ دن بعد آپ کا خون کیا ہو جاتا ہے بھائی جان؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی کو ایک آنکھ دے گا تو آنکھ کیا نہیں ہوگا بھائی جان؟ واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اپنا باڈی کا سامان کسی کو نہیں دے سکتا، صرف خون اور دودھ بھی پلا سکتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کس کا دودھ پیا ہے؟ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پیا ہے۔ تو علماء کرام کہا یہ جو ہمارا 3.5 ہاتھ گھوڑی ہے یہ کس کا دیا ہوا امانت ہے بھائی جان؟ اللہ کا دیا ہوا امانت ہے۔ اگر منافق کا 3 علامت ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا علامت ہے، اللہ رسول کہہ رہا ہے آیت المنافق 3، منافق کا 3 علامت ہوتا ہے۔ کتنا علامت بھائی جان؟ 3۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے کیا بولتا ہے بھائی جان؟ جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے پھر کیا کر دیتا ہے بھائی جان؟ توڑ دیتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور امانت پہ کیا کرتا ہے بھائی جان؟ خیانت کرتا ہے۔ یاد رکھنا بھائی جان آیت المنافق 3، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا بھائی جان کیا بولے گا بھائی جان؟ جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد اخلف،
जब भी वादा करता है फिर क्या करता है, तोड़ देता है। वाइजा तुमिना खाना, और अमानत का क्या करता है भाई, खयानत करता है। और अल्लाह ताला का इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जो मुनाफिक होता है उसका ठिकाना जहन्नम के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने बना के रखा है। तो इसलिए मेरे भाई दूसरे बुजुर्गों, बात ये है भाई, अल्लाह ताला की जो बॉडी हमारे पास आपके पास अमानत है, इसके बराबर हक अदा करना है। नहीं तो क़यामत के मैदान अल्लाह ताला फंडा लेगा आपको, जो मेरा दिया हुआ अमानत तुम कैसे इस्तेमाल किया। अल्लाह का अमानत है, लेकिन अल्लाह ताला शर्त दिया आपको, ये आँख को शर्त दिया है, या ये हलाल चीज देखना है, हराम चीज देख गया तो किसके बाद जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। और ये हाथ है, किसी के ऊपर जुल्म करेगा तो इसके बाद जवाब देना पड़ेगा भाईजान, अल्लाह के पास। ये हाथ भी एक दिन गवाही देगा, आप कहेगा मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया दुनिया में, कितना क्रीम लगाया था, कितना ऑयल लगाया था, तो उसने कहा, हाथ जवाब देगा जिसने हमको बनाया, भी अन्ना रब्बका वहालहा, जिसने हमको बनाया है उसी ने आज ऑर्डर दिया किस बोलने के लिए, इसलिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन व ख़लक़कुम अव्वल मर्रा व इलैहि तुरजऊन। तो इसीलिए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस खुतबा में है, खुतबा का मुख्तसर बता रहा हूँ। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा है कि तुम लोग 5 चीज आने से पहले 5 चीज का कीमती समझो। कितना चीज भाईजान, 5 चीज। एक नंबर है शबाबका क़ब्ल हरामी, एक नंबर है बुढ़ापा से पहले किसको कदर करो भाईजान, जवानी की कदर करना है। अब बूढ़ा होने से पहले किसको कदर करना भाई, जवानी को। वसिहतका क़ब्ल सक़मी, बीमार होने से पहले सेहतमंद है, इसको क्या करो भाईजान, कदर करो। और वगिनाका क़ब्ल फ़क़री, अब गरीब होने से पहले आपके पास माल है, उसको किसके रास्ते में खर्चा करो भाईजान, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करो। और फराग़का क़ब्ल शुग़ली, आप अभी फारिग है लेकिन मशगूल होने से पहले फारिग का टाइम को क्या करो, अल्लाह का वक्त में इबादत में लगाओ। व हयातका क़ब्ल मौतिक, और मरने से पहले हयात का जिंदगी को क्या करो भाईजान, काम में लगाओ। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भैया की रवायत है, कहा रहा क्या रसूल का 5 चीज को कीमती समझो ना। कितना चीज भाईजान, 5 चीज। एक है शबाबका क़ब्ल हरामी, कौन सा भाईजान, बुढ़ापा होने से पहले जवानी का कदर करना है। वसिहतका क़ब्ल सक़मी, बीमार होने से पहले किसको करना का भाईजान, सेहतमंद को क्या करना भाईजान, गनीमत समझना है। और गिनाका क़ब्ल फ़राग़ी, गरीब होने से पहले पैसा इसका अल्लाह के रास्ते में क्या करना भाईजान, खर्च करना है। और फराग़का क़ब्ल शुग़ली, आप मशगूल होने से पहले जो फारिग टाइम उसको क्या करना भाईजान, काम में लगाना है। और हयातका क़ब्ल मौतिक, और मरने से पहले हयात का जिंदगी काम में लगाना है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हम और आप सबका तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।